کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں کے لوگ 21ویں صدی میں بھی غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں؟ ایک ایسا ملک جہاں بنیادی انسانی حقوق کا وجود ہی نہیں، جہاں ایک عام انسان کو حکومت کے خلاف بولنے پر سزائے موت تک دی جا سکتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ساؤتھ کوریا کی، جو ایسٹ ایشیا میں واقع ہے۔ نارتھ کوریا پر شروع دن سے ہی صرف ایک ہی خاندان حکومت کر رہا ہے، جسے دنیا کم فیملی کے نام سے جانتی ہے۔ نارتھ کوریا پر اس وقت کم جونگ کی حکومت ہے، جو کہ موجودہ دور کا سب سے ظالم اور عیاش ڈکٹیٹر ہے۔ اس نے نارتھ کوریا میں ایسے قوانین بنا رکھے ہیں جن کی دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ یہ شخص خود تو عیاشی کی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن کوریا کی عوام بھوک اور افلاس سے بے حال ہے۔ اس ویڈیو میں نارتھ کوریا کے ان حقائق کا ذکر کریں گے جو کم جونگ کے ظالمانہ رویے کی بہترین عکاسی کرتے ہیں۔ نارتھ کوریا میں اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کی سزا صرف اسے نہیں بلکہ اس شخص کی 3 نسلوں کو دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوریا کی جیلوں میں آج بھی بے گناہ لوگ اس جرم کی سزا کاٹ رہے ہیں جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں جہاں دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، وہیں نارتھ کوریا میں انٹرنیٹ جیسی بیسک سہولت بھی موجود نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی سوشل میڈیا ایپلیکیشن استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ انٹرنیٹ کی سہولت صرف چند بڑے اداروں یا اتھارٹیز کے پاس ہے۔ نارتھ کوریا کو دنیا کی سب سے زیادہ آئسولیٹڈ کنٹری مانا جاتا ہے۔ یہاں حکومت طے کرتی ہے کہ آپ کو کس طرح کا ہیئر سٹائل بنانا ہے۔ مردوں اور عورتوں کے لیے صرف چند مخصوص ہیئر سٹائل ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی کسی ہیئر سٹائل کا انتخاب کرتا ہے تو اسے سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نارتھ کوریا میں جینز پہننے پر پابندی ہے کیونکہ اسے امریکن کلچر کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہاں حکومت کے خلاف جانے پر نہ صرف آپ کو سخت سزا دی جاتی ہے بلکہ سزائے موت تک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کے عوام اتنی سختی اور ظلم برداشت کرنے کے بعد بھی حکومت کے خلاف ایک لفظ تک نہیں نکالتے۔ اس ملک میں نہ ہی کوئی پراپرٹی خرید سکتا ہے اور نہ ہی بیچ سکتا ہے اور نہ ہی رینٹ پر دے سکتا ہے، کیونکہ ساری پراپرٹی حکومت اون کرتی ہے۔ نارتھ کوریا میں کسی بھی مذہب کی پیروی کرنے یا اسے پروموٹ کرنے پر سخت پابندی ہے، یہاں تک کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے اپنا پروفیشن تک سلیکٹ نہیں کر سکتا۔ یہاں کسی کو کیا جاب کرنی ہے یہ حکومت طے کرتی ہے۔ 17 دسمبر 2011 کو کم جونگ کے باپ اور دادا کی وفات کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ 17 دسمبر سے 19 دسمبر تک ہر سال سوگ منایا جائے گا، اور اس دوران کسی قسم کی سیلیبریشن کی اجازت نہیں ہوگی۔ کورین رولز کے مطابق کوئی بھی شخص نہ باہر کی موویز دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی میوزک سن سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا پکڑا گیا تو نہ صرف اسے سخت سزا دی جائے گی بلکہ اسے بھاری جرمانہ بھی ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سب سے حیران کن بات تو یہ ہے کہ یہاں ہر شخص کے پاس کم جونگ کی تصویر لازمی ہونی چاہیے۔ اس رول کی خلاف ورزی پر بھی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کم اپنے ملک پر اتنا قابض ہو چکا ہے کہ اس کی عوام وہی سنتی اور سمجھتی ہے جو کم کہتا ہے۔ یہاں صرف 3 ہی ٹی وی چینلز ہیں جن پر سارا دن کم اور اس کے خاندان کی تعریفیں بیان کی جاتی ہیں۔ یہاں کے عوام مفلسی اور غریبی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے، وہیں کم عیاشی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہاں کے عوام کم کو ایک محنتی اور ایماندار لیڈر مانتی ہے، کیونکہ وہاں کا میڈیا سارا دن کم کی تعریفیں ہی بیان کرتا رہتا ہے۔ کم نے کوئی ذریعہ ہی نہیں چھوڑا کہ ان کے عوام باہر کی دنیا کو دیکھ سکے۔ وہ ایک کال کوٹری میں بند ہو کر رہ گئے ہیں۔ کم اپنی عوام کے ہوش و حواس پر اتنا قابض ہو چکا ہے کہ وہ وہی سمجھتے اور دیکھتے ہیں جو کم انہیں دکھاتا ہے۔ اندھیرے کا احساس تبھی ہو سکتا ہے جب انسان روشنی سے واقف ہو، اور اسی طرح غلامی سے نجات کی جدوجہد بھی وہی کرتے ہیں جنہیں آزادی سے آشنائی ہو۔ ساؤتھ کوریا اور کم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔